الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ میں بندوں نے اللہ سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور دعا کے جواب میں پوری کتاب سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم ہدایت مانگتے ہو تو یہ ہے ہدایت کا دستور، ہدایت کا منشور، ہدایت کا پروگرام، اسے اپنا لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق۔ اہل ایمان کا ذکر 4 آیات میں ہے، اہل کفر کا ذکر 2 آیات میں ہے اور اہل نفاق کا ذکر 13 آیات میں ہے۔ ان 4 آیات میں جہاں اہل ایمان کا اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر آیا تو یہاں ایمان والوں کی اللہ نے 5 صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسی حقیقتوں کو مانتے ہیں جن کا نہ عقل سے ادراک ہو سکتا ہے اور نہ حواس سے ادراک ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت تو خود اللہ، وہ غیب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں، قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی، اس میں جو کچھ ہوگا اسے مانتے ہیں۔ تو پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے سارے حقوق کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا نماز قائم کرو، اور عبرت اور نصیحت کے طور پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ چند مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے لیکن وہ منافقوں کے حوالے سے ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، کون؟ منافق۔ جیسے سورۃ الماعون میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تیسری صفت ایمان والوں کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دولت عطا کی ہے، ہم نے ان کو زندگی عطا کی ہے، ہم نے ان کو صحت عطا کی ہے، ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے، ہم نے ان کو عقل عطا کی ہے، ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے، ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا ہے۔ جتنی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو
ہماری رضا کے لیے استعمال کرتے اور خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے۔ امت مسلمہ انسانیت کے آغاز سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء کی وارث ہے، ان سارے انبیاء کو ماننے والی۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی ابتدا ہوئی، بلکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے آقا پر وحی کی انتہا ہوئی، اور ہمارے آقا سے پہلے جتنے رسولوں اور جتنے انبیاء پر وحی نازل ہوئی، مسلمان اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں کو مانتے ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو مانتے ہیں، ان کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ بات صرف مسلمان نہیں کہتے بلکہ خود عیسائی محقق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے۔ انسانوں نے ہاتھ کی صفائی ان کتابوں میں دکھائی ہے، لیکن تحریف کے دعوے کے باوجود مسلمان ان کتابوں کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں، بے احترامی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مخالفین کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، بے بنیاد اعتراضات آپ پر کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کتاب مقدس کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے آج کے اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا، نیوز ویک جو امریکہ کا معتبر اور مشہور اخبار ہے، اس کے تازہ شمارے میں گوانتانامو بے میں جو مجاہدین قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو کس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں، جسمانی اذیتیں بھی اور قلبی، ذہنی اور روحانی اذیتیں بھی۔ یہ قلبی اور ذہنی اذیتیں جو دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن کریم کی بے ادبی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات مسلمان مجاہدین کے سامنے قرآن کریم کو ٹوائلٹ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ قرآن کریم کے مقدس اوراق ان مسلمانوں کے سامنے ٹوائلٹ کی گندی نالی میں بہا دیے گئے، ذہنی اذیت دینے کے لیے۔ الحمدللہ مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں، اور اسی ذہنی اذیت کا ایک حصہ ہی کہہ لے، آج کے اخبار میں یہ بھی خبر شائع ہوئی